اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قصے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکن کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجا؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کر لی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائیں۔ اسی وقت سلطان فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور سوچا کہ آخر یہ کیسا خواب تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لیٹ گئے۔ ان کی جب آنکھ لگی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ سلطان، تم سو کیوں گئے ہو؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائی درندوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ پھر سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور رات میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اسی لیے مجھے خواب میں بار بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات میں ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ جا پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ بھی نہیں لگیں گے۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ تمام مدینے والوں میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینے والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعاموں کی تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب
غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ دو انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے، لیکن ان دو عیسائیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینے میں کوئی انعام لینے والا نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی دو لوگ بچ گئے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں دو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، وہ دونوں ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور خوب صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ انعام لینے نہیں آئے۔ سلطان نے کہا کہ میں ان دونوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ڈھونگ کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ خواب میں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان، تم پریشان مت ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں اور جو کوئی بھی اس کی مخالفت کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر جا پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھیں تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھیں اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کی تلاشی کا حکم دیا۔ وہ بولے کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینے کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر دی، یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سلطان رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں
ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرف سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مسلح بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مسلح ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ جب اس فوجی نے جائزہ لیا تو یہ سرنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائیں تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینے میں بھیجا گیا ہے اور اس سب کے بدلے وہ ہمیں بہت سارا انعام دیں گے، اسی لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینے میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم صدقہ خیرات کرنے لگے تاکہ ہم پر شک نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تھے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جانا تھا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ نعوذ باللہ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی۔ سلطان نے ان دونوں کو پکڑا اور بہت تیزی سے انہیں پیچھے دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینے میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے مدینہ کے اطراف کی زمین میں ایک خندق کھدوائی، اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اس سب کے بعد نور الدین ہمیشہ مدینے کی گلیوں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔